اللہ 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 سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور ایمان پروگرام میں ناظرین آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں. آج آپ کان مخص پاوے کی مسجد رضا میں عقیدت و محبت اور تزک و احتشام کے ساتھ منائے گئے سالانہ عرس سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں. مختلف علماء و ائمہ کی شرکت رہی. مہمان خاص حضرت علامہ سید راشد میاں دامت برکاتہ عالیہ رہے اور شہزادہ خوشتر مولانا مسعود خوشتر دامت برکاتہ عالیہ کی بھی شرکت رہی. کل شریف اور تلاوت کلام پاک کے بعد اہل بستی نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح نظرۂ عقیدت پیش کیے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہان ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہان ہے. یہی پھول خار سے دور ہے کہ یہی پھول خار سے دور ہے. یہی شمع ہے کہ دھواں ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہان ہے. وہ کمال حسن حضور ہے. میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان ہے. میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان ہے. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو. وہ بیان ہے جس کا بیان ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہان ہے. وہ کمال حسن حضور ہے.
کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، 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 سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، معجزہ لے کر آئے ہیں سب نبی، معجزہ لے کر آئے ہیں سب نبی، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ محفل کی نظامت مسجد کے فعال خطیب و امام مولانا محمد غفران قادری دامت برکاتہ مالیہ نے بخوبی انجام دیے۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی،
قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمز مرشد متقی مفتی اعظم می زنم، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ بولو سبحان اللہ۔ کیا مقام ہے غوث اعظم کا، کون پہنچ سکتا ہے ان کے مقام اور رتبے کو، اور کون بیان کر سکتا ہے ان کے مقام کو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں ان کے مقام کا عالم یہ ہے، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ یہ شان ہے ان کی، اور ان کے مقام کا عالم کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ جس کے تلوے کا یہ عالم ہو کہ تمام دنیا کے ولی اس کے تلوے تک نہ پہنچ پائیں، تو بتاؤ اس کے جلوے تک کیسے پہنچ پائیں؟ جس کے تلوے کا یہ عالم ہے اس کے جلوے کا عالم کیا ہوگا؟ عالم کیا ہوگا اس کے جلوے کا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا دبے وہ جس بے حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور فرماتے تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی رہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور کیوں رہے اس لیے فرماتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں بھی رہے پٹھا تیرا۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول والا تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ او مٹانے والے مٹ گئے لیکن غوث پاک کا چرچا مٹا؟ 800 سال گزر گئے، آج بھی پوری شان و شوکت کے ساتھ غوث اعظم کا ذکر ہو رہا ہے اور قیامت کی صبح تک ہوتا رہے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ کیا شان ہے اعلیٰ حضرت؟ فرماتے ہیں غوث اعظم کی شان میں، عرض کرتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور فرماتے ہیں یہ گھٹائے تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آج کی اس انجمن میں، اس محفل پاک میں حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو محفل پاک سجی ہوئی ہے، یہ مسجد رضا اس وقت ایسے آپ سمجھیے جیسے بغداد معلیٰ میں ہم لوگ احاطۂ نور میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تربت غوث پاک اور گنبد غوث اعظم ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ تصورات کی دنیا میں، تصورات کی دنیا میں دل کے اندر نظر کیجئے تو نظر آئے گا کہ یہاں بیٹھے ہیں اور نظر وہاں پر گنبد غوث اعظم پر لگی ہوئی ہے۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان۔ سامعین، اس وقت آپ نور ایمان پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج آپ کون مصطفی کی مسجد رضا میں عقیدت و محبت کے ساتھ منعقدہ سالانہ عرس سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں۔ مولانا محمد ربانی دامت برکاتہ عالیہ نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن و حدیث کی روشنی میں اس طرح بات کی۔ آپ نے بتایا کہ اللہ کا قرب اختیار کرنا اتباع رسول میں پوشیدہ ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ رب العزت کلام مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب لوگوں سے کہہ دو، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ رب العزت کو محبوب رکھنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم کو محبوب رکھے گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر پروردگار عالم نے تمام دنیا والوں کو ایک میسج دیا، ایک راستہ بتا دیا۔ آج کا ہر انسان، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کا میں مقرب بندہ بن جاؤں، اللہ رب العزت کا قرب اختیار کر لوں، اللہ رب العزت مجھ سے محبت کرنے لگے، اللہ رب العزت میری دعاؤں کو قبول کرنے لگے، اللہ رب العزت میری ہر دعا کو قبول کرے، اللہ رب العزت مجھے اپنا قریبی بندہ بنا لے۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میں آج آپ کو ایک راستہ بتا دوں۔ اللہ رب العزت نے کلام مقدس کے اندر ہم کو یہ راستہ بتا دیا، یہ بتا دیا کہ اللہ رب العزت کا قریبی کس طرح سے بنا جا سکتا ہے، اللہ رب العزت کا قرب کس طرح سے اختیار کیا جا سکتا ہے، اللہ رب العزت کا محبوب بندہ کس طرح سے بنا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر اللہ رب العزت کو محبوب رکھنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم کو محبوب رکھے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، آپ کے نقش قدم پر عمل کرو، اللہ رب العزت تم کو محبوب رکھے گا۔ اللہ رب العزت ہم کو راستہ بتا دیتا ہے کہ میرے محبوب کی اتباع کرو، میں تم کو محبوب رکھوں گا۔ تو ہم کو معلوم ہوا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی اتباع، آپ کی فرما برداری ہی میں بھلائی ہے۔ اللہ رب العزت کا قرب اختیار کرنا ہے، اللہ رب العزت کے محبوب ترین بندوں میں سے ہم کو شمار کرانا ہے اپنا، اللہ رب العزت کے قریبی بندے بننا ہے، تو ہم کو اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کرنی ہوگی آپ سے، اور آپ کی اتباع کرنی ہوگی، آپ کی فرما برداری کرنی ہوگی۔ ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور تعظیم و توقیر کرو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اور صبح و شام میری پاکی بیان کرو۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر تین چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ میرے دوستو، اس آیت کریمہ کے اندر غور کیا جائے، اس آیت کریمہ کی گہرائی میں جایا جائے تو اس آیت کریمہ کے اندر جو اللہ رب العزت نے تین چیزوں کو بیان فرمایا ہے، تین چیزوں کی جو ترتیب بیان فرمائی ہے اللہ رب العزت نے، اس پر غور کیا جائے، اس کو گہرائی سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی ترتیب کتنے خوبصورت انداز میں فرمائی ہے، اور تمام دنیا والوں کو، تمام مسلمانوں کو بتا دیا ہے، خاص کر ان لوگوں کو بتا دیا ہے۔ اللہ رب العزت جانتا تھا کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ کچھ لوگ ایسے بھی دنیا کے اندر ہوں گے جو میرے محبوب کی رسالت کا بھی انکار کریں گے۔ کچھ لوگ، ایک دور وہ بھی آئے گا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میرے محبوب کے علم غیب کا انکار کریں گے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو میرے محبوب کو اپنا بڑا بھائی بتائیں گے، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اپنے جیسا بشر کہیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر اشارہ فرما دیا اسی جانب کہ ان تین چیزوں کی جو ترتیب بیان فرمائی ہے، اگر ترتیب وار ان کو استعمال کیا جائے، ترتیب وار عمل میں لا جائے، تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ اگر آپ نے ترتیب بگاڑی تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت نے جو اس آیت کریمہ کے اندر ترتیب بیان فرمائی ہے، ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، سب سے پہلی چیز ایمان کو بیان فرمایا۔ ایمان کو اس لیے بیان فرمایا کہ ایمان کے بغیر کوئی بھی چیز کامیاب نہیں ہو سکتی، نہ ہی تو محبت رسول کامیاب ہو سکتا، نہ ہی نماز روزہ، کوئی بھی عبادت خدا بندی بغیر ایمان کے کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جب تک ایمان نہیں تب تک روزہ، نماز، کوئی بھی عبادت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آپ کی کوئی بھی عبادت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر جو سب سے پہلی چیز بیان
فرمائی ہے وہ ایمان کو بیان فرمایا ہے تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. اللہ اور اس کے رسول پر جب ایمان لے آئے اس کے بعد ہم کو کیا کرنا ہے اللہ رب العزت نے بتا دیا. آج کچھ لوگ اپنے نماز و روزے سے ہم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے نماز و روزے سے اپنے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ دیکھو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں, ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں. میرے پیارے آج کے دور میں بہت سارے ایسے ایمان کے ڈاکو مل جائیں گے, آپ کو ایمان کو خراب کرنے والے مل جائیں گے, وہ جو نماز و روزے کو دکھا کر کے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے, آپ کا ایمان خراب کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن میں آپ کو آج بتا دوں کہ ایسے لوگوں کی گمراہ, ایسے لوگوں کے فندے میں مت پھنسنا کہ جو آپ کو نماز روزہ دکھا کر کے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق آپ کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کریں. اپنا بڑا بھائی حضور کو بتائیں, اپنے جیسا بشر حضور کو بتائیں. ان لوگوں کے پھندے میں مت پھنسنا کیونکہ اللہ رب العزت نے ہم کو راستہ بتا دیا ہے, اللہ رب العزت نے ہم کو طریقہ بتا دیا ہے کہ ہم کو کس طرح سے دنیا میں زندگی گزارنی ہے, کس طرح سے عمل کرنا ہے. نماز و روزے کی پابندی کرنی ہے تو اس کو کس طرح سے کرنا ہے. اللہ رب العزت نے حکم فرما دیا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے بندو سب سے پہلے ایمان لے کر کے آؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر, اور اس کے بعد میں ایمان ارشاد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی تعظیم و توقیر کرو, میرے محبوب کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کر لو. میرے محبوب کی جب محبت تمہارے دلوں میں ہوگی, میرے محبوب کی تعظیم و توقیر کرو گے اور اس کے بعد تم عبادت خدا بندی کرو گے, روزہ نماز پڑھو گے اور اللہ رب العزت کی عبادت کرو گے, تب تمہاری عبادت قبول کی جائے گی. کیوں؟ جب تک محبت رسول دل میں نہیں ہے, عشق رسول دل میں نہیں ہے, اللہ کے نبی کی محبت تمہارے دلوں میں نہیں ہے, تب تک تمہاری روزہ نماز کوئی بھی عبادت خدا بندی جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا, اشارہ فرما دیا, ہم کو بتا دیا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. تمام حدیثوں کی کتابوں کے اندر حدیث موجود ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین, کہ کوئی بھی انسان تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی اولاد سے زیادہ, اپنے والدین سے زیادہ, یہاں تک کہ دنیا کے ہر انسان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے. دنیا کے ہر انسان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کر لے. علماء کرام اس کی تشریح فرماتے ہیں. کچھ علماء کرام تو یہ تک کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تمام چیزوں سے زیادہ محبت نہ کرے, دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت نہ کرے, وہ بالکل بھی ایمان والا نہیں ہے, ذرہ برابر اس کا ایمان نہیں ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں, بعض علماء کرام, کہ ایمان تو ہے لیکن مکمل نہیں ہے, مکمل ایمان والا نہیں ہے. اسی طرح اشارہ فرماتا ہے شاعر کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اسی شعر کو دوسرے انداز میں کہا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان ہی معطل ہے, کہ ایمان ہی نہیں ہے. اس لیے میرے پیارے اپنے دلوں کے اندر محبت رسول کو پیدا کرو, اور محبت رسول کو پیدا کرنے کے بعد میں انشاءاللہ جس کے دل میں محبت رسول, عشق رسول ہوگا, اور پھر وہ عبادت کرے گا تو عبادت میں مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے. ماشاءاللہ زندہ باد. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں محبت رسول ہر چیز سے زیادہ پیدا فرمائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا اس میں جو خامیاں ہو گئی اپنے فضل سے معاف فرمائے, صحیح کو اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. یا شاہ جیلاں, یا شاہ جیلاں. سے اعظم بمنے بے سرو ساما مدد غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کا بڑے امام مدد غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد. وہاں کیا مرتبہ اے غوث اے بالا تیرا, وہاں
کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، غوث اعظم بمن بے سرو سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان۔ آج کرامت اپنی سب کو دکھانا، آج کرامت اپنی سب کو دکھانا، غوث پیا میری بگڑی بنانا، بگڑی بنانا، آج کرامت اپنی سب کو دکھانا، غوث پیا میری بگڑی بنانا، بگڑی بنانا، تیرے در پہ آیا جو بھی سوالی، بگڑی بنی ہے اس کی لوٹا نہ خالی، لوٹا نہ خالی، تیرے در پہ آیا جو بھی سوالی، بگڑی بنی ہے اس کے لوٹا نہ خالی، لوٹا نہ خالی، اللہ سلامت رکھے تیرا آستانہ، اللہ سلامت رکھے تیرا آستانہ، غوث پیا میری بگڑی بنانا، بگڑی بنانا، آل نبی اولاد علی ہو، اور فاطمہ زہرا کا تو کلی ہو، تو کلی ہو، آل نبی اولاد علی ہو، اور
فاطمہ زہرا کا تو کلی ہو، تو کلی ہو، یہی در تو ہے بے کسوں کا ٹھکانہ، یہی در تو ہے بے کسوں کا ٹھکانہ، غوث پیا میری بگڑی بنانا، بگڑی بنانا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ اسلامی تاریخ کی ایک روشن حقیقت ہے کہ صوفیاء کرام اور اولیاء کرام دلوں کو جیتنے والے تھے، اور آج بھی اہل ایمان کے قلب و ذہن اولیاء کرام کی محبت سے پرمنور اور ان کے پیغام سے پر نور ہے۔ بلا شبہ ان بزرگان دین نے کتاب و سنت کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے اسوا و حسنہ اور اکابیر صحابہ کرام کے طرز عمل کو اپنے لیے نمونہ بنایا، اور اسلام کی اعلیٰ تعلیمات اور اپنے پاکیزہ کردار کی قوت سے ہزارہا انسانوں کو اسلام کے آغوش میں داخل کیا۔ انہی برگزیدہ ترین ہستیوں میں ایک محبوب ہستی سرتاج اولیاء حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آیا ہے یہ تیرا دیوانہ، آیا ہے یہ تیرا دیوانہ، شیئا للہ شیئا للہ، کہتا ہے یہ ہر دم مستانہ، کہتا ہے یہ ہر دم مستانہ، شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ، خالی ہے میری جھولی بھر دو، خالی ہے میری جھولی بھر دو، اے غوث میری بولی بھر دو، اے غوث میری بولی بھر دو، دربار ہے تیرا شاہانہ، دربار ہے تیرا شاہانہ، شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ، سب تیرے مزار انور پر، سب تیرے مزار انور پر ہوتے ہیں نچھاور، آ کر ہوتے ہیں نچھاور، آ کر، تو سما عالم پروانہ، تو سما عالم پروانہ، شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ، خوشتر کو بلایا روضے پر، خوشتر کو بلایا روضے پر، امید سے دین نعمت بھر کر، امید سے دین نعمت بھر کر، ہو لطف و کرم یہ سالانہ،
ہو لطف و کرم یہ سالانہ شیئا للہ شیئا للہ یا ہے تیرے یہ دیوانہ کہتا ہے یہ ہر دم مستانہ شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان تو بدلو میری بھی تقدیر بدلو میرے بھی تقدیر غوث الاعظم دستگیر سن لو اے پیروں کے پیر غوث الاعظم دستگیر سن لو اے پیروں کے پیر غوث الاعظم دستگیر بدلو میرے بھی تقدیر بدلو میرے بھی تقدیر غوث الاعظم دستگیر سن لو اے پیروں کے پیر غوث الاعظم دستگیر یا غوث الاعظم المدد پیران پیر المدد یا غوث الاعظم المدد پیران پیر المدد روشن ضمیر المدد تو بدلو میرے بھی تقدیر بدلو میری بھی تقدیر غوث الاعظم دستگیر سن لو اے پیروں کے پیر غوث الاعظم دستگیر میں ہوں تمہارے در کے بھکاری اے شاہ بغداد اے شاہ بغداد واسطہ تم کو پیارے نبی کا سن لو میری فریاد سن لو میری فریاد تو توڑو گردش کی زنجیر توڑو گردش کی زنجیر غوث الاعظم دستگیر سن لو اے پیروں کے پیر غوث الاعظم دستگیر سن لو اے پیروں کے پیر غوث الاعظم اپنے محفل میں آ کر اب جلوہ سب کو دکھانا یا غوث جلوہ سب کو دکھانا قادری سارے جھوم رہے ہیں سب کے بھاگ جگانا سب کے بھاگ جگانا قادری سارے جھوم رہے ہیں سب کے بھاگ جگانا سب کے بھاگ جگانا آؤ پیروں کے پیر تو آؤ پیروں کے پیر غوث
العظم دستگیر سن لو اے پیروں کے پیر غوث العظم دستگیر سن لو اے پیروں کے پیر غوث العظم دستگیر تو بدلو میری بھی تقدیر بدلو میری بھی تقدیر غوث العظم دستگیر سن لو اے پیروں کے پیر غوث العظم دستگیر بدلو میری بھی تقدیر غوث العظم دستگیر۔ ناظرین، اس وقت آپ کا مسک پاوی کی مسجد رضا میں منعقدہ سالانہ عرس شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں۔ محفل کے مہمان خاص حضرت علامہ سید راشد میاں دامت برکاتہ مالیہ نے درخواست کی کہ ہمارے بزرگوں نے جو کام انجام دیا ہے اس کو باقی رکھنا اور آگے بڑھانا ہمارا فرض ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت نسبتوں کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ نسبت سے قسمت بدلتی ہے۔ تو ہم اہل سنت بھی ہیں، اہل نسبت بھی ہیں، اور ہر اہل سنت، اگر یہ کلیہ بنا دیا جائے، بلکہ منطقی اصطلاح میں موجبہ کلیہ، تو ہر اہل سنت اہل نسبت ہے، بن گیا ضابطہ۔ اور جو اہل نسبت ہیں وہ بھی اہل سنت ہیں واقعتاً۔ جو اہل نسبت ہیں وہ اہل سنت ہی ہیں۔ یہ ہمارا مقدر ہے اور رب کا فضل ہے، یہ اس کا انعام ہے۔ آج بہت سارے بکھرے ہوئے مضامین کو میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا، اور میری یہ بھی کوشش ہوگی کہ زبان ذرا آسان ہو، کیونکہ میں جس ماحول میں بول رہا ہوں ظاہر ہے کہ یہاں کی زبان وہ انڈیا پاکستان والی تو ہے نہیں، لیکن میں اتنا مجھے احساس ہے کہ یہاں اتنی کثرت سے پروگرام ہوئے ہو رہے ہیں کہ لوگ اب سمجھنے لگے ہیں، اور صرف تقریر ہی نہیں سمجھنے لگے، بہت کچھ سمجھنے لگے۔ مولا کریم آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اور پیر لاسانی سید محی الدین عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی، ان کا کیا ذکر کروں، وہ تو اللہ کا ایک راز ہیں، اور جو راز ہو اس کو کون فاش کر سکتا ہے۔ ہم فاتحے تک ہیں، لنگر تک ہیں، عرس مناتے ہیں، ان کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، بس ہمارے لیے یہ کافی ہے، اور ان کا کرم ہم پر ہے، ان کا روحانی تصرف ہم پر ہیں۔ حضرات گرامی، میں ایک گوشے کی طرف آپ کے ذہن کو لے جاؤں کہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک خلیفہ مرید مخدوم شیخ صفی الدین حنفی اشرفی، یہ حنفی ان کو کہا گیا، اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی اولاد میں سے ہیں، اور انہیں ثانیہ ابو حنیفہ بھی کہا گیا۔ علم و فضل کا یہ عالم، بڑی کتابوں کے مصنف ہیں یہ۔ انہوں نے اپنے مرشد برحق سید اشرف جہانگیر سمنانی سے سوال کر لیا کہ حضرت، روئے زمین پر کچھ ایسے اللہ کے بندے ہیں اولیاء کرام میں
جو مرنے کے بعد اپنی قبروں میں زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں وصال کے بعد؟ تو حضرت مخدوم سمنانی نے جواب دیا ہاں وہ 5 ہیں جو اپنی اپنی قبر میں زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں، جیسے قبر کے باہر ویسے ہی قبر کے اندر وہ مدد کرتے ہیں۔ ان کو اللہ نے اتنا اختیار دے رکھا ہے، اتنا پاور دے رکھا ہے۔ ان میں سے ایک نام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جن کے نام نامی اس میں گرامی سے آج کی محفل معنون ہے۔ اپنی قبر میں زندوں کی طرح تصرف فرماتے ہیں۔ دوسرا حضرت سیدنا معروف کرخی جو حضور غوث پاک کے سلسلے مرشدین میں ہیں۔ تیسرا نام شیخ محی الدین ابن عربی۔ چوتھا نام شیخ عقیل مسیحی۔ اور پانچویں بزرگ ہیں جو اپنی قبر میں زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، شیخ حیات حرافی۔ تو مخدوم شیخ صفی نے پوچھا کہ حضور یہ تو شہنشاہ ولایت اسلام ہے، ہمارے ملک ہندوستان میں بھی ایسے ہیں؟ کیا بات ہے، کیا بات؟ یہ تو سب عراق میں ہے، یہاں بھی کچھ ہیں ایسے ہیں؟ تو حضور غوث العالم سلطان اشرف جہانگیر سمدانی نے فرمایا کہ بھائی اس پر کلام، اس پر جسارت اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اب پوچھ رہے ہو تو مجھے بتانا پڑے گا۔ ہاں ہندوستان میں بھی 5 ہیں جو اپنی اپنی قبروں میں زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں۔ نمبر 1 خواجہ معین الدین چشتی، نمبر 2 خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، نمبر 3 بابا فرید گنج شکر، نمبر 4 خواجہ نظام الدین اولیاء، 5 مخدوم علاء الحق پنڈوی جو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے پیر و مرشد ہیں۔ یہ پانچ ہندوستان میں بھی ہیں جو اپنی قبروں میں زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ کتنے ہو گئے؟ 5 ادھر سے، 5 ادھر سے، تل کا عشرتن کاملہ، یہ 10 ہو گئے۔ مجھ جیسا علمی بے بذاتی جس کا مجھے اعتراف ہے، میں اس پر غور کیا کہ 5 ادھر 5 ادھر، یہ بتایا کس نے؟ کیا بات ہے، واہ واہ واہ! یہ بتایا کس نے کہ 5 ہیں جو اپنی قبر میں زندوں کی طرح تصرف کر رہے ہیں عراق میں اور انڈیا میں؟ یہ بتایا کس نے؟ اگر یہ ہوتا کہ الگ الگ لوگوں نے بتایا ہوتا تو سمجھ لیتے ہم، ایک ہی ذات نے بتایا کہ 5 وہاں ہے 5 یہاں ہے، تو کتنے ہو گئے؟ 10۔ میں نے غور کیا تو اب 5 حص تو سبھی کے پاس ہوتی ہے، 6ٹھی حص جو ہے وہ کسی کو۔ میں نے غور کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ 10 تو وہ ہیں جو مخدوم سمنانی نے جن کو بتایا، اور 11ویں خود سلطان اشرف جہانگیر سمنانی ہیں جنہوں نے 10 کے بارے میں بتایا۔ اب وہ اپنے بارے میں کیسے بتاتے؟ تو میں نے غور کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ 11ویں بزرگ سلطان اشرف جہانگیر سمنانی ہیں، وہ جو اپنی قبر میں زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں۔ تو اب کتنے ہو گئے؟ 11 اولیاء یازدہم۔ بس منت مان لیجئے، کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، ان کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، وہ مشکل رب تعالیٰ آسان فرما دے گا۔ آج ایسے کی محفل میں آپ حاضر ہیں کہ جس کی نظر میں آپ ہر وقت ہیں۔ کیا بات ہے، جس کی نظر میں ہر وقت۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جس کی نظر میں، وہ خود فرماتے ہیں، وہ خود فرماتے ہیں، نظر تو الی بلاد اللہ جمعن کخردلۃ علی حکم اتصالی، وہ خود فرماتے ہیں۔ اب نظرتوں میں جو نظر ہے
واہ واہ واہ، ہے تو واحد متکلم، مگر کلام کرنے والے جو ہیں وہ حضور غوث پاک ہے، وہ فرماتے ہیں نظر تو میں نے دیکھ لیا۔ اب اس کا آسان مطلب بیان کروں، نظر تو یعنی تم میری نظر میں ہو۔ کیا ہے صاحب، نظر تو میں جو نظر ہے، جی چاہتا ہے کہ اس نظر کو اپنی جان و دل نظر کروں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں ترجمہ دیکھیے، ساری کائنات میری ہتھیلی میں رائی کا دانہ ملے ہوئے، رائی کے دانے کی طرح۔ آپ سوچئے کائنات کتنی وسیع اور عریض ہے، کتنی لمبی چوڑی ہے، وہ سمٹ کر عبد القادر جیلانی کی ہتھیلی میں آتی ہے تو رائی کا دانہ بن جاتی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اب ان کو کائنات میں پوری کائنات کا معائنہ کرنے کے لیے سفر کی حاجت نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ تصرف ہے، یہ اختیار ہے۔ غوث اعظم کو موریشس آنے کی ضرورت نہیں، بس اپنی ہتھیلی کھولنے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ہتھیلی ہے، بس وہ فرماتے نظر کیا، ہتھیلی پر نظر ڈالا تو کائنات سمٹ کر ہتھیلی میں۔ اب آپ دیکھیے، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کائنات بڑی ہے یا ہتھیلی؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، زندہ باد، زندہ باد۔ کائنات بڑی ہے یا ہتھیلی؟ میں عام ہتھیلی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں غوث اعظم کی ہتھیلی کی بات کر رہا ہوں، ہے نا؟ تو میں یہی کہوں گا کہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی ہتھیلی بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، اور اس کی دلیل بھی اسی میں موجود ہے۔ کائنات سمٹتی ہے میری ہتھیلی میں آتی ہے تو رائی کا دانہ۔ اب رائی کا دانہ ہے کیا؟ چھوٹا ہی سے تو ہے، اور ہتھیلی میں رکھ دو تو ہتھیلی تو بہرحال، اب دانہ تو دانہ ہے، ہتھیلی پھر بھی بڑی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ہتھیلی کے سامنے کائنات چھوٹی ہے۔ کیا بات ہے، زندہ باد، ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت وہی کر سکتا ہے، پوری کائنات پر اقتدار اور اختیار کا حق اسے ہے جو اس کائنات سے بڑا ہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ لگائیے، کائنات سمٹتی ہے، ہتھیلی میں آتی ہے تو رائی کا دانہ بن جاتی ہے، اور وہی کا رائی کا دانہ جب ہتھیلی سے باہر ہوتا ہے تو کائنات بن جاتی ہے، سمٹتی ہے تو دانہ بنتی ہے، باہر ہوتی ہے وہ دانہ باہر جاتا ہے، کائنات بن جاتی ہے۔ اب یہیں سے عقیدہ اہل سنت لے لو، ارے جب عبد القادر امتی کے تصرف کا یہ عالم ہے تو میرے نبی کے اقتدار کا عالم کیا ہوگا؟ پھر اختیار مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ سلطنت مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ آپ سوچو، جب امتی کی قوت و طاقت و تصرف و اختیار و اقتدار کا یہ عالم ہے نا، تو جو مختار کائنات ہیں، ہے نا، تو ابھی سویرا ہے، مختار کائنات ہیں، جو چاہو مانگ لو، میرے نبی حیات ہیں، جو چاہو مانگ لو۔ یہ میں نے دیکھ لیا، تم میری نظر میں ہو۔ اب ہم کو بھی اطمینان ہو گیا، ہم کو بھی اطمینان ہو گیا، جب ہم غوث پاک کی نظر میں ہیں تو ہم کو اور نظر کی ضرورت بھی نہیں ہے نا۔ زیادہ نظر کے چکر میں رہو گے نظر لگ جائے گی۔ ایک کی نظر میں رہو، اور ایک بات بتائیں، جب کسی اپر کی نظر، اپر والے جو اوپر والا مضبوط، اس کی نظر رہتی ہے تو سب کی نظر ہو جاتی ہے۔ اب جس پہ خود بخود ہو جاتی ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کہ حضور ہم پر نظر کیجئے، نہیں، وہ سب جتنے نظر والے ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ بغداد والے کی نظر اس پر ہے تو اجمیر والے کا پھر میں بھی نظر کروں گا، وہ کچوجے والے وہ میں بھی نظر کروں گا، مخدوم پاک کی بھی نظر، کلیر والے کی بھی نظر، دہلی والے کی بھی نظر، مہرولی والے کی بھی نظر، سب کی نظر، سب کی نظر، ہر ولی کی نظر، کیونکہ ہر ولی کی گردن پر غوث اعظم کا قدم، تو سب ولی دیکھ رہے ہیں۔ جب سرکار کی نظر میں یہ ہے تو پھر ہم کیوں اس سے منہ پھرا، ہم منہ موڑے کیوں؟ نہیں، سب کی نظر میں، تو ایک کی نظر میں رہو، اور غوث اعظم کی نظر میں رہو گے
تو امام حسن کی نظر میں رہو گے، امام حسین کی نظر میں رہو گے، شاہ نجف کی نظر میں رہو گے، پھر حضور کی نظر میں رہو گے، اہل بیت کی نظر میں رہو گے، سب کی نظر میں رہو گے، جتنے اولیاء اللہ ہیں سب کی نظر میں رہو گے، ماریشس میں ہو ہے نا سب کی نظر میں رہو گے۔ اسی لیے ہم ماریشس میں آئے مگر بہت ساری نظروں کو ہم نے دیکھا ہے، بہت ساری نظروں کو ہم نے اپنی نظر سے دیکھا ہے۔ اب دیکھیے نظر ہی نظر چل رہی ہے نا، اسی لیے ہم نظروں کو نظر کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اب آپ دیکھیے ماریشس کی سرزمین پر سنیت کا کام کتنا ہوا۔ سب سے پہلے آنے والی ذات مبلغ اسلام سیاح عالم حضرت علامہ عبدالعلی میرٹھی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، کتنی خدمات ہیں۔ اس وقت یہ سہولتیں بھی نہیں تھی سفر۔ آج ہم بمبئی بیٹھتے ہیں 6 گھنٹے میں ماریشس آ جاتے ہیں۔ وہ کب نکلتے تھے، کب پہنچتے تھے، کشتیوں میں سفر کرتے تھے، کیسے کرتے تھے؟ آپ سوچئے، وہ عشق رسول، وہ محبت رسول اور اس کی جو خوشبوؤں کو انہوں نے تقسیم کیا ہے۔ آج بھی جائیے، کہیں بھی جائیے، گیانا جائیے، ویسٹ انڈیز جائیے، سورینام میں گیا، جنوبی امریکہ، وہاں بھی دیکھا مبلغ اسلام کی خدمات۔ وہ انسان جو جانور ہو چکے تھے ان کی بھی تربیت فرمائی۔ یہ اللہ والوں کا کام یہ ہے کہ سرکار کی سیرت کو بھی عام کیا، سرکار کی سنت کو بھی عام کیا۔ پھر اسی ٹریک پر حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، آپ دیکھیے کہ جنہوں نے ورلڈ اسلامک مشن کی بنیاد رکھی اور اسی نہج پر انہوں نے کام کیا۔ وہ اپنے والد بزرگوار کی ایک یادگار تصویر تھے، جیتی جاگتی تصویر تھے۔ حضرت علامہ ابراہیم خوشتر صاحب علیہ الرحمۃ والرضوان، ان کی بھی خدمات یہاں سے لے کے برطانیہ تک، برطانیہ سے لے کر ماریشس اور یہاں سے لے کے ساؤتھ افریقہ تک خدمات پھیلی ہوئی ہیں۔ ہمارا ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہوں، منسلک ہوں، بالکل صحیح ہے، رہیں، لیکن ہماری پوری توجہ مسلک پر رہنی چاہیے، اور وہ ہے سنیت، اشاعت سنیت۔ ہمیں اپنے بزرگوں کے بلیدان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے اکابر علماء مشائخ نے جو قربانیاں دی ہیں انہیں فراموش نہیں کرنا چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے، انہیں زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر یونٹی پیدا ہو، اتحاد پیدا ہو، ہم ایک بنیں۔ یہ اتحاد بہت بڑی طاقت ہے، اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے۔ اب پسند آپ کی اپنی کہ آپ کو زندگی سے پیار ہے یا موت سے۔ مشرب ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ مشرب سے اوپر اٹھ کر جماعتی سطح پر اہل سنت والجماعت کے پیغام کو نشر کرو، عام کرو۔ ہمارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دعوت فکر میں صرف ایسا نہیں کہ یہیں، میں پورے بھارت میں یہ بات بولتا ہوں کہ ہمارے علماء اگر متحد ہوں، قوم میں خود بخود اتحاد پیدا ہوگا۔ ہمارے مسجدوں کے امام اگر متحد ہوں، مصلیوں میں خود بخود اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ آپ کہیں سے بھی جڑے ہیں، جڑے رہیے، دعاؤں کے ساتھ میں آپ کو بولتا ہوں، جڑے رہیے، کسی کا دامن پکڑے رہو۔ لیکن جب سنیت کی بات آئے، مسلک کی بات آئے،
اہل سنت والجماعت کی بات آئے تو مشرب سے ہٹ کر اپنے مسلک کی حفاظت کرو، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں بھلائی ہے، جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار تھا، جو ہمارے بزرگوں کا وتیرہ تھا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا حضرات گرامی؟ اب آپ دیکھیے کہ حضور غوث پاک کی محفل میں آپ آئے ہیں، یہ تصور کیجئے کہ ہم دربار غوثیہ میں ہیں، یعنی دربار کبریا میں بھی ہیں، دربار غوثیہ میں بھی ہیں۔ اتنا صاحب الاقتدار، صاحب الاختیار، ولی، انسان کامل، صاحب غوثیت کبریٰ، سبحان اللہ۔ اب صاحب کرامات کثیرہ، یہ بڑا ہلکا لگ رہا ہے، کرامت ہلکا لگ رہا ہے۔ کل وہ مولانا نے بتایا نا، استقامت پر گفتگو ہو چکی ہے، الاستقامت خیر من الف کرامت، 1000 کرامت سے بڑھ کر استقامت ہے۔ استقامت میں زندگی ہے، استقامت میں جیلا ہے، استقامت میں معرفت ہے، استقامت میں شریعت ہے، استقامت میں طریقت ہے، استقامت میں حقیقت ہے، استقامت میں معرفت ہے، استقامت میں نورانیت ہے، استقامت میں عرفانیت ہے، استقامت میں تابندگی ہے، استقامت میں رب کی بھرپور بندگی ہے، استقامت میں سنت و سیرت پر عمل بھی ہے۔ بڑی نعمت ہے، یہ بڑی نعمت ہے، ہلکے میں نہ لینا استقامت والوں کو۔ کیا بات ہے، زندہ باد۔ اب ایک نقطے کی طرف میں آپ کے ذہن کو لے جانا چاہتا ہوں۔ اب دھیرے دھیرے کھڑکیاں کھل رہی ہیں، دھیرے دھیرے، اور بات بھی صحیح ہے، ذرا ڈیزل انجن جو ہوتا ہے گرم ہوتا ہے دیر سے، اور جب گرم ہوتا ہے تو پک اپ پھر اچھا لیتا ہے۔ استقامت والے، یہ جو استقامت والے ہیں، قرآن کی نظر میں یہی مرد ہیں۔ قرآن کی نظر میں یہی مرد ہیں۔ ہمارے وہاں جو مرد اور عورت کا تصور ہے، جو کنسپٹ ہے، وہ کچھ اور ہے، مگر صوفیہ کے وہاں کچھ اور ہے۔ ہم میل فیمیل، یہی ہے نا، کوئی فارم فل اپ کرتے ہیں، اگر میل ہے تو اس پر ٹک لگاتے ہیں، فیمیل ہے تو جو فیمیل ہے اس پر ٹک لگاتی ہے، یا لگاتے ہیں یا لگاتی ہے۔ اب میل فیمیل کے بیچ میں بھی کوئی ہے؟ کیا بات ہے، ایک میل ایک فیمیل، بٹوین میل اینڈ فیمیل کوئی ہے؟ میل بھی اللہ کے بندے، فیمیل بھی اللہ کے بندے، بیچ میں ایک اور کوئی ہے؟ نہیں ہے، ہے۔ بات اللہ کے بندے کی ہو رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک وہ بھی ہے جسے نہ ہم مرد کہتے ہیں نہ عورت، کیا کہتے ہیں؟ بولیے، مخنث۔ اب مخنث کا اب کیا ترجمہ میں کروں؟ یہاں کریول میں کیا بولیں گے؟ انگریزی میں گے، جو نہ میل نہ فیمیل، نہ میل نہ فیمیل، مخنث۔ ہندوستانی زبان میں اسے ہجڑا کہتے ہیں، ہے نا، جو نہ میل نہ فیمیل۔ میری سمجھ میں بات نہیں آتی ہے کہ فارم کے اندر یہ حکومتیں جو ہے صرف میل فیمیل ہی کو کیوں رکھتی ہے، جب تیسرا ایک اور ہے، اس کو کیوں بائی پاس کیا جا رہا ہے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ اب آئیے، امام زین العابدین کا ایک قول ہے، اس قول کی تشریح کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے 3 طرح کے ہیں، مرد، عورت اور ایک درمیانی، جسے مخنث کہتے ہیں۔
اب مرد کی تعریف کیا کرتے ہیں، عورت کی تعریف کیا کرتے ہیں، اور مخنث جو ہجڑا ہے اس کی تعریف، سب کی مثال دیتے ہیں۔ امام سجاد، امام زین العابدین، ہائے ہائے، وہ فرماتے ہیں جو صرف اور صرف طالب دنیا ہے، جو صرف اور صرف طالب دنیا ہے، وہ عورت ہے۔ امام زین العابدین فرماتے وہ عورت ہے جو صرف اور صرف طالب دنیا ہے۔ اب آئیے صاحب، اور جو صرف اور صرف طالب عقبہ ہے وہ مخنث ہے۔ اب دو تو ہو گئے، اب تیسرا مرد، تو امام زین العابدین فرماتے ہیں جو صرف اور صرف طالب مولا ہے وہ مرد ہے۔ جو صرف اور صرف طالب مولا ہے، نہ طالب عقبہ نہ طالب دنیا، طالب مولا، طالب مولا۔ تو قرآن نے جو مردانگی کا تصور پیش کیا ہے، رجال لا تلہیہم بیع ولا تجارت عن ذکر اللہ، قرآن نے مرد کسے کہا؟ ایسے مرد ہیں بیع، تجارت، خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں کر سکتی۔ وہ مرد ہیں، کھا رہے ہیں، اللہ کے ذکر کر رہے ہیں، پی رہے ہیں، ذکر میں ہیں، تسبیح تحلیل میں لگے ہیں، تجارت کرتے ہیں مگر اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہے، سڑک پر چل رہے ہیں، خدا کے ذکر سے غافل نہیں ہے، کلام کر رہے ہیں، اندر اندر خدا کا ذکر بھی ہو رہا ہے، وہ مرد ہیں۔ تو قرآن نے جسے مرد کہا ہے وہ ہے جو صرف طالب مولا ہے، نہ طالب دنیا نہ طالب آخرت، صرف طالب مولا۔ اب اگر جو بندہ طالب مولا ہے، اچھا ایک بات اور بتاؤں، جو صرف طالب مولا ہے وہ مرد ہے، اگرچہ وہ عورت ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ ساخت کے اعتبار سے، بناوٹ کے اعتبار سے، شکل و صورت کے اعتبار سے اگرچہ وہ عورت ہی کیوں نہ ہو، مگر قرآن نے جو مردانگی کا تصور پیش کیا ہے اس روشنی میں وہ مرد ہے۔ رابعہ بصری دیکھنے میں عورت ہے مگر قرآن کہتا ہے دھوکے میں نہ رہنا، یہی مرد ہے، یہ مرد ہے۔ کیوں؟ یہ طالب مولا ہے۔ تو جو طالب مولا ہے وہ مرد ہے، اگرچہ عورت ہی کیوں نہ ہو، ہے نا؟ اور جو طالب دنیا ہے وہ عورت ہے، اگرچہ مرد ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ مرد ہی کیوں نہ ہو، وہ طالب دنیا ہے تو وہ عورت ہے۔ اب آپ فیصلہ کر لو طالب مولا کون کون ہے، طالب دنیا کتنے ہیں، ہے نا؟ یہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں میں کیا بتاؤں، میں اس سے آگے کچھ کلام کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، ہے نا؟ اب جو بھی ہمارے پاس پیر صاحب کے پاس آئے، حضور دعا کر دیجئے، کس بات کی؟ ایک کار اور ہو جائے، حضور دعا کیجئے مکان میں تنگی ہے، مکان بن جائے۔ جتنے آتے ہیں یہاں سے لے کے برطانیہ تک سب یہی بات کرتے ہیں۔ اب میں کیا بتاؤں، اب میرا کام ہے، مولانا مسعود صاحب بیٹھے ہوئے، کوئی آئے گا تو دعا کریں گے بھائی، چلو بھائی ٹھیک ہے میں بھی دعا کروں گا، صرف دنیا کی بات کرتے۔ اب یہ ان کو کیا کہا جائے؟ حالانکہ وہ ابا ہیں، وہ ابا ہیں، 4 بیٹے ہیں، مگر امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ اگر دنیا طلبی اس کے اندر ہے تو وہ عورت ہے نا؟ دیکھنے میں مرد کیوں نہ ہو، دیکھنے میں۔ اچھا یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اور جو صرف آخرت آخرت آخرت، ارے بھئی آخرت آخرت کی بات کر، یہ تو مخنث کا کام ہے، مولا کی بات کر۔ کیا بات، مولا مل گیا تو آخرت کیا ہے، رب مل گیا تو عقبہ کیا ہے نا؟ ارے بھائی جب خالق جنت مل گیا تو جنت کیا ہے، جب خالق مل گیا تو مخلوق کیا ہے؟ تو خالق کی تلاش کرو نا،
مخلوق کے پیچھے کیوں دوڑ رہے ہو؟ جس نے اسے خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے، بس اس کی معرفت حاصل کرو، اس کا قرب حاصل کرو۔ تو جو طالب مولا وہ مرد، اگرچہ وہ عورت ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہ نہ کہنا کہ رابعہ بصری عورت ہیں، قرآن کہتا نہیں، یہ رجال ہیں، یہ رجال ہیں، رجال۔ اور رجل کا معنی انسان کوئی نہیں کرتا، مرد۔ رجل کے معنی مرد، اس کی جمع رجال ہے نا۔ غزوہ خیبر میں حضور نے کیا فرمایا تھا؟ میں اشارہ کروں، کل یہ علم جھنڈا میں ایک ایسے مرد کو دوں گا، انسان کو نہیں، ایسے مرد کو دوں گا جس سے خیبر فتح ہوگی، ایسے مرد کو دوں گا، ہے نا۔ کس کو دوں گا؟ مرد کو دوں گا، ایسے مرد کو دوں گا، ایسے مرد کو دوں گا، ایسے۔ اب ہر ایک ہے انتظار میں کہ یہ موقع میرے ہاتھ آئے گا، میرے ہاتھ آئے گا، ظاہر سی بات ہے۔ یہ تو سب متمنی تھے، سب کو تمنا تھی، سب کو خواہش تھی، یہ جھنڈا مجھے ملے، یہ علم مجھے ملے۔ سرکار نے فرمایا ایسے مرد کو، وہ ہے کون خوش نصیب مرد؟ جب دوسرا دن آیا تو سرکار فرماتے آئینہ علی، علی کہاں ہیں؟ یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دکھ رہی، کہا بلاؤ، لعاب دہن لگایا، دکھتی ہوئی آنکھوں کو شفا مل گئی۔ مولا کائنات کو، مختار کائنات نے وہ جھنڈا دیا، وہ علی ہے، علی ہے نا۔ اب ایک بات بتائیں، اسی حدیث سے جو میں نے نتیجہ نکالا کہ مولا کائنات کو شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، شاہ مرداں ہے نا، یعنی یہ انسانوں کے شاہ نہیں، مردوں کے شاہ۔ میں سوچتا تھا مردوں کے شاہ مرداں، یہ مرد تو مجھے پھر امام زین العابدین کا یہ قول ملا، ہے نا۔ پھر اب دیکھیے پوتے کا قول اور دادا کی تصویر سامنے، پوتا یہ کہہ رہا ہے، اب دادا کی بات سامنے آ گئی کہ شاہ مرداں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد اور ہیں، ان مردوں کے بادشاہ ہیں، مرد ہیں۔ وہ مرد کون ہے؟ وہ مرد وہ ہے کہ خدا کے ذکر سے کوئی چیز انہیں غافل نہیں رکھ سکتی۔ وہ مرد ہیں، جو طالب مولا ہے وہ مرد ہیں، جن کا وظیفہ فقط طلب مولا کا یہ عالم کہ انہیں تو کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا، یعنی انا کا کوئی تصور ہی نہیں، تو میں کا کوئی تصور ہی نہیں، تو جہاں ایگو ختم ہو جائے صرف تو، یعنی اپنی ذات کا جہاں احساس نہ ہو، جہاں اپنے وجود کا کہ ختم ہونے کا مکمل احساس پیدا ہو جائے، صرف تو مولا، تو آنکھوں میں تو، زبان پر تو، ہر جلوے میں تو، پتیوں میں تو، گلشن میں تو، بہاروں میں تو، نظاروں میں تو، آبشاروں میں تو، دریا کی روانی میں تو، پہاڑ کی بلندی پر تو، جلوت میں تو، خلوت میں تو، قیام میں تو، رکوع میں تو، سجود میں تو، قعدے میں تو، قیام میں تو، دل میں تو، باطن میں تو، ظاہر میں تو، اول تو، آخر تو، ظاہر تو، باطن تو۔ گلشن میں تو، بلبل کی چہک میں تو، خوشبو کی مہک میں تو، نظاروں میں تو، پھلواری میں تو، کمال میں تو، جمال میں تو، جلال میں تو، علم میں تو، ادراک میں تو، فہم میں تو، صرف تو ہی تو، میں نہیں تو،
جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو وہ مرد کہلاتا ہے، اور اسی مرد کا نام منصور ہے، اسی مرد کا نام منصور ہے۔ ہاں، حضرت منصور، انہوں نے کہا انا الحق، ہے نا؟ جس مقام پر پہنچ کر انہوں نے کہا تھا وہ بالکل صحیح۔ پھر حکم کیوں لگایا گیا؟ جب وہ صحیح تو پھر حکم کیوں لگایا گیا؟ اور لگایا گیا تو انہوں نے قبول کیوں کیا؟ احترام شریعت، اس لیے کہ سمجھنے والے منصور نہیں ہیں۔ کیا بات ہے! تو وہاں میں اور تو کا جھگڑا نہیں، منو تو کا نہیں، صرف تو۔ اب انا الحق، انا الحق زبان منصور کی، کلام منصور کا نہیں۔ زبان منصور، کلام منصور کا نہیں، اس لیے کہ جو قول انا الحق کا اصل مدعی وہ منصور کی رگے گردن میں تھا۔ مدعی قول انا الحق منصور کی رگے گردن میں تھا۔ اور یہی تو مولانا روم کہتے ہیں، گفتہ اللہ بوت گرچہ اس حلقوم عبداللہ بوت۔ کیا بات ہے! ارے بھائی، زبان عبداللہ کی ہوتی ہے، کلام اللہ کا۔ مولانا عاصی کیا فرماتے ہیں؟ سوئے منصور ان الحق کی غلط نسبت تھی، کوئی کہہ دے کہیں بندہ بھی خدا ہوتا ہے، کوئی کہہ دے کہیں بندہ بھی خدا ہوتا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ انہی کانوں سے ان الحق کے سنے ہیں دعوے، آدمی عشق میں کیا جانیے کیا ہوتا ہے۔ انہی کانوں سے ان الحق کے سنے ہیں دعوے، آدمی عشق میں کیا جانیے کیا ہوتا ہے۔ تو مردوں کی لسٹ اور فہرست ہم سنیوں کے پاس کم نہیں ہے۔ اب میں چلتا ہوں، صدیق اکبر مرد، عمر فاروق اعظم مرد، عثمان غنی مرد، مولا علی مشکل کشا مرد، امام حسن مرد، امام حسین مرد۔ آپ چلے آئیے پورا شجرہ، سری سختی مرد، معروف کرخی مرد، جنید بغدادی مرد، ابو بکر شبلی مرد، غوث اعظم عبد القادر جیلانی۔ یاد رکھو، آپ کسی انسان کی بارگاہ میں نہیں بیٹھے ہو، خدا کے مرد کی بارگاہ میں بیٹھے ہو۔ جو عند اللہ بھی مرد ہے، عند القرآن بھی مرد ہے۔ کیا بات ہے! اب ایک مرد کی بارگاہ میں ہے نا؟ تو مرد کی بارگاہ میں آج اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے آپ ہم سب جمع ہوئے ہیں، جس کی نظر کا یہ عالم ہے کہ ہے بغداد میں اور تصرف یہاں ہے بغداد میں تصرف، اور تصرف کیسے؟ ابھی جیتا جاگتا تصرف کہ میں کلام کر رہا ہوں، میں ان کی شان بیان کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے! یہ کسی تصرف سے کم ہے؟ بغداد والا تو بغداد میں ہے، مگر ان کا ذکر یہاں ہو رہا ہے نا؟ ہم نہ بیان کرنا چاہیں، بیان نہ کرنا چاہیں، نہیں کرنا ہی پڑے گا۔ یہی تصرف ہے، یہی اقتدار و اختیار ہے۔ غوث اعظم، آئے ہائے کیا بات ہے! ایسے مرد ہیں کہ اس مرد کامل کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ فرماتے ہیں ان لم یکن مریدی جیدن انا جیدن، کہ اگر میرا چاہنے والا اچھا نہیں ہے کوئی بات نہیں، میں تو اچھا ہوں۔ قادریوں، وابستگان سلسلہ قادریہ، کبھی بھولنا نہیں، اگر تم خراب ہو پریشان نہ ہونا، غوث اعظم ذمہ داری لے رہے ہیں کہ مجھ سے محبت کرنے والا اگر اچھا نہیں ہے میں تو اچھا ہوں۔ اور یہ انہوں نے صرف کہا ہی نہیں، کیا بھی۔ ایک برا بھٹک کر آ گیا تھا، بڑا مال ملے گا پیر دستگیر کی بارگاہ میں، جب کچھ نہ پایا تو لوٹنے لگا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں روک، یہ قادری دربار کی مریادہ کے خلاف ہے، تو چوری کے ارادے سے آیا تھا، مگر عبد القادر جیلانی تجھے اپنے گھر سے رخصت کرے گا تو چور بنا کر نہیں رخصت کروں گا، ولی بنا کر کروں گا۔ آپ سوچئے کیا تصرف ہے نا؟ نہ کوئی تقویٰ ہے، نہ علم ہے، نہ محنت ہے، نہ مشقت ہے، ایک نظر ڈال دی ولی بنا دیا۔ یہ تصرف ہے، یہ اختیار ہے۔
کیا حکومت ہے، کیا اقتدار ہے نا؟ تو میں اگر میرا چاہنے والا اچھا نہیں ہے کوئی بات نہیں، میں تو اچھا ہوں، انا جیدن، گھبراتے کیوں؟ میں اچھا ہوں، تم برے ہو، میں اچھا ہوں. کتنی تسکین دل کو مل گئی ہے نا. ہائے ہائے ہائے، یہی تصرف ہے جو قول ان کا ہے، وضاحت میں کر رہا ہوں. جب تک کر ہی نہیں سکتا جب تک وہ تصرف نہ ہو، وہ فیضان جاری نہ ہو. ہم بولنے کے لیے سوچ بھی نہیں سکتے. ایک بات بتائیں، میں خود بولتا نہیں ہوں، مجھ سے جو کہا جاتا ہے بول دیتا ہوں. موقع محل جیسا ہوتا ہے. میرا چاہنے والا، اور پھر آگ فرماتے ہیں اِنَّ یدی علی مریدی کالسماء علی الارض. میرا ہاتھ، اب یہ استعارہ ہے، میرا سایہ میرے چاہنے والے پر ایسا ہے جیسے آسمان کا سایہ زمین پر. زمین والوں پر آسمان کا سایہ ہے کہ نہیں ہے نا؟ ایسے ہی غوث اعظم فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا ہاتھ میرے چاہنے والے پر ہر وقت ہے. اب کتنا لمبا ہاتھ ہے مولانا، ہاتھ کی لمبائی دیکھو. اب چاہنے والے تو ماریشس میں ہیں اور ہاتھ بغداد میں ہے. وہ بھی اس وقت ایٹ دس ٹائم اپنی قبر میں، اور ہم ماریشس میں. اب ماریشس سے بغداد کتنا ہے بولو؟ کتنی دور ہے بولو؟ بہت دور ہے نا؟ بہت دور ہے نا. 8 گھنٹے کا سفر ہے، اور وہ بھی پلین سے. پلین سے کشتی میں چلو تو کتنا دن لگے گا؟ مہینوں لگے گا. ہاتھ بغداد میں، اور فرماتے اِنَّ یدی علی مریدی. کیا بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے غوث اعظم اپنے اس کلام میں یہ بتانا چاہتے ہیں میرے ہاتھ کو نہ دیکھو کہاں ہے کہاں نہیں، یہ تلاش کرو میرے چاہنے والے کہاں ہیں کہاں نہیں. چاہنے والے جہاں ہوں گے میرا ہاتھ وہاں ہوگا، چاہنے والے جہاں ہوں گے سایہ وہاں ہوگا. چاہنے والے پہاڑ پر ہے میرا سایہ وہاں، چاہنے والے دریا میں ہے چاہے میرا سایہ وہاں. میرا ہاتھ وہاں بھی. اگر کسی کی کشتی بھی ڈوب رہی ہے اور اس نے تڑپ کر مجھے پکارا تو میرا ہاتھ وہاں بھی اس کی دستگیری کرے گا، وہاں بھی تصرف. معلوم ہوا اب جہاں جہاں مرید وہاں وہاں پیر دستگیر. کیا تصرف ہے. اِنَّ یدی علی مریدی. پکار کے تو دیکھو، یاد کر کے تو دیکھو، ان کو یاد کر کے تو دیکھو. تم ماریشس میں سنیو ایک بار تڑپو گے، ان کی مدد بار بار تمہیں ملے گی. ان کی ہے نا. کیا بات ہے صاحب. تو یہ مرد ہیں جن کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں. حضرات گرامی، بس میں آپ سے اتنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے جو اہل سنت والجماعت کا کام کیا بس اسی کو تازہ کیجئے، اسی کو باقی رکھیے. جو مبلغ اسلام نے کریکٹر پیش کیا اس کو قائم رکھیے. جو علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ نے پیش کیا اس کو باقی رکھیے، اس کو تازہ کیجیے. جو علامہ ابراہیم خوشتر رحمت اللہ علیہ نے قائم کیا، محنت کیا، اس کو باقی رکھیے، تازہ رکھیے. اس پر آنچ نہ آنے پائے. ایسا نہ ہو کہ وہ یہ بزرگ اپنی قبروں میں ان کی روح کو تکلیف ہو، بے چینی ہو. اگر آپ ان کی بارگاہ میں سچی خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں، ہمارے مشائخ، ہمارے علماء، چاہے حضور شیخ طریقت علامہ سید نعیم اشرف رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید کلیم اشرف، شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں، ہاشمی میاں صاحب، حضور سرکار کلا رحمۃ اللہ علیہ، مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم میرٹھی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شاہ احمد نورانی، علامہ شاہ ابراہیم خوشتر، یہ جتنے بھی ہمارے اکابر علماء تھے، انہوں نے جس منہاج پر کام کیا
ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو کہ اسی طریقے پر ہم چلیں اور اسی پر ہم چل کر عمل کریں. اسی میں ہماری بھلائی ہے, اسی میں. اب بات ہو گئی, ایک تمہید تیار ہو گئی. اب دیکھو قرآن تم سے کیا کہتا ہے. ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے, جیسا کہ ڈرنے کا حق. اب آج سے یہ طے کر لو, ایمان ہم لا چکے ہیں, عمل بھی ہے. اب عمل کیا ہے؟ اتقوا اللہ میں تو سارے اعمال آ گئے, ہے نا. اتقوا اللہ میں صرف یہ نا اللہ سے ڈرو, مطلب یہ صرف یہ نہیں کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں. اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, جھوٹ مت بولو, غیبت مت کرو, چغل خوری مت کرو, کسی کے پھیر میں نہ رہو, کسی کے چکر میں نہ رہو, ہے نا. ان کی تیری میری یہ سب بند کر دو, چغل خوری بند کر دو, برائی کے راستے سے ہٹ جاؤ, اللہ سے ڈرو. ماں باپ کی تعظیم کرو, چھوٹوں سے محبت کرو, اللہ سے ڈرو. بچوں کو دین سکھاؤ, اچھی تعلیم دو, قرآن کی تعلیم دو, اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. اتقوا اللہ کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ سارے اعمال آ گئے, ہے نا. اور اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان بھی, عمل بھی, تقویٰ بھی. آپ اطمینان سے رہو, تم کو صرف اور صرف اسلام کی حالت میں مرنا ہے, مسلمان ہو کر تمہیں مرنا ہے. اب اس کے بعد پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو, جدا جدا نہ رہو, الگ الگ نہ رہو, بٹ کر نہ رہو, ڈٹ کر رہو, متحد ہو کر رہو. شیر و شکر, جو دوریاں ہیں اسے نزدیکی میں بدلو, محبت سے رہو, پیار سے رہو. ایسا نہ لگے کہ اہل سنت میں بھی بھوچال آ گیا ہے, فرقہ بندی کا تصور پیدا ہو گیا ہے. مشرب اتنا غالب نہیں ہونا چاہیے کہ مسلک پر آنچ آئے. مسلک پر آنچ آئے یہ نہ ہمیں گوارا ہے, نہ انہیں گوارا ہے, نہ انہیں گوارا ہے, نہ انہیں گوارا ہے. اس لیے کہ کل میدان محشر میں ہم سے مشرب کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, مسلک کے بارے میں پوچھا جائے گا. مسلک صحیح, اچھا ایک بات بتائے, اگر مسلک کو آنچ آئی تو مشرب کہاں رہے گا؟ وہ تو رہے گا ہی نہیں. تو جدا جدا نہ رہو, یونٹی پیدا کرو اپنے اندر, بھائی چارہ, محبت. دلوں سے نفرتوں کو نکالو, قدورتوں کو نکالو, محبتوں کو جگہ دو. ہر ایک دوسرے کا احترام کرے, دوسرے کا پاس و لحاظ کرے, دوسرے کی تعظیم کرے, دوسرے سے محبت سے ملے, پیار سے ملے. یہی تو اسلام ہے. واعتصموا بحبل اللہ, اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. یہ رسی ہے کیا؟ آج بس اسی رسی پر دو تین باتیں پیش کر کے بس کلام مختصر کر دوں. اللہ کی رسی, اللہ, ایک قول تو یہ, ایک تفسیر, اللہ کی رسی اللہ کا دین. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑو. دوسرا قول اللہ کی رسی قرآن, تو اس کا مطلب ہوا قرآن کو مضبوطی سے پکڑو. اور تیسرا قول اہل بیت کا دامن. اگر اہل بیت کا دامن تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑو. اور ایک بات بتائیے, تیسرا قول, تیسری تفسیر مجھے اس لیے اچھی لگ رہی ہے کہ پہلے دونوں میں الگ الگ ہے, دین الگ ہے, قرآن الگ ہے, مگر اہل بیت کا اگر دامن آپ نے پکڑ لیا, اللہ کی رسی ہے, تو یہاں دین بھی آ گیا, قرآن بھی آ گیا. اہل بیت سے اگر آپ نے ان کے دامن کو پکڑا, ان کو ان سے محبت کی, تو دین بھی اور قرآن بھی, ہے نا. اس لیے یہ جچتی ہوئی بات ہے. قربان جاؤ اس مفسر کی تفسیر پر جس نے ایک جامع بات کہہ دی, جامع بات کہہ دی کہ دامن اہل بیت کا اگر تمہارے ہاتھ میں آئے تو تم بھٹکو گے نہیں, کہیں اٹکو گے نہیں, ہے نا. اٹکو گے نہیں, ہاں اگر وقت آئے گا تو پٹکو گے, اٹکو گے نہیں, کیونکہ دامن اہل بیت کا ہاتھ میں ہے. تو دین بھی ہے, اسلام بھی ہے, قرآن بھی ہے. دین بھی ہے, اسلام بھی ہے, قرآن بھی ہے. تو اللہ کی رسی, اہل بیت کا دامن. اب کنز العمال کی ایک حدیث سن لیجئے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اساس الاسلام حبی و حب اہل بیتی.
اسلام کی بنیاد میرے نبی فرماتے میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ پیغمبر اسلام کی محبت اسلام کا فاؤنڈیشن، اہل بیت کی محبت اسلام کا فاؤنڈیشن، بنیاد۔ اور بنیاد اگر مضبوط ہوگی عمارت مضبوط ہوگی، دیوار مضبوط ہوگی، دیوار مضبوط ہوگی تو چھت مضبوط ہوگی، چھت مضبوط ہوگی، دیوار مضبوط ہوگی، اور اصل چیز بنیاد مضبوط ہوگی تو سب پوری عمارت پوری بلڈنگ مضبوط ہوگی، ہے نا؟ تو مسلمانوں یہاں سے لے کر وہاں تک اور جنت میں جانے تک اگر تم چاہتے ہو کہ ہر موڑ پر ہم مضبوط دکھائی دیں تو رسول سے بھی محبت کرو، اولاد رسول سے بھی محبت کرو، رسول سے بھی محبت کرو، اولاد رسول آل رسول سے بھی محبت کرو، اہل بیت مصطفیٰ سے بھی محبت کرو۔ کیوں؟ اس لیے میں تو حضرت مولا کائنات کے بارے میں ایک حدیث پاک مجھے یاد آ گئی، سرکار فرماتے ہیں حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، علی کی محبت گناہوں کو ایسا کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے، جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے نا؟ اب سرکار ایک مقام پر اور ارشاد فرماتے ہیں لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، اے علی تم سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا، بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا۔ رسول کے اس ارشاد سے راشد مکی سمجھ گیا ہے نا کہ علی کا ذکر کہ منافق کسے کہتے ہیں، مومن کسے کہتے ہیں۔ اب کسی دلیل کی ضرورت نہیں، کسی خطاب کی ضرورت نہیں، کسی تحریر کی ضرورت نہیں، نہ کسی مصنف کی ضرورت ہے، نہ کسی مفسر کی ضرورت ہے، نہ کسی مؤرخ کی ضرورت ہے، نہ کسی مدبر کی ضرورت ہے، نہ کسی محدث کی ضرورت ہے، نہ کسی محقق کی ضرورت ہے۔ خود سرکار فرما رہے ہیں علی کا ذکر کرو مجمع میں، اگر چہرے پر شادابی آ جائے تو سمجھ لو وہ مومن ہے، چہرہ مرجھا جائے تو سمجھ لو منافق ہے۔ حضرات گرامی، آج بڑا نور و سرور محسوس ہو رہا ہے کہ ہم اہل بیت کے ایک فرد جلیل بطل جلیل کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ مولا کریم اس ہمارے نذرانے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ۔ پروگرام کے آخر میں مہمان گرامی قدر کی شال پوشی کی گئی اور مسجد کے صدر نے اظہار تشکر پیش کیے۔ کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان۔ اور اس طرح ناظرین ذکر و صلاۃ السلام کے ساتھ عرس غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام بھی پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا۔ آپ کی توجہ کے لیے شکریہ۔ اگلی ملاقات تک انور کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب رسولوں میں افضل ہے آقا کی شان، حق تعالی نے ان پر اتارا قرآن، کھول دی سامنے پتھروں نے زبان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لا لے کر آمد پلا کو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پلا
لاکھوں سلام، جن کی ماں فاطمہ اور نانا رسول، مرحبا مرحبا وہ ہے آل رسول، کتنی پاکیز ہیں ان کے قدموں کے دھول، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا، دیدار عطا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا، دیدار عطا، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشیں دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا، دیدار عطا کرنا۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب العالمین۔ یہاں تلاوت قرآن پاک حمد باری تعالیٰ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بزرگان دین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کی، اس کا ثواب ہدیتاً تحفتاً سرکار دو عالم رحمت للعالمین کی بارگاہ میں پہنچے، آپ کے وسیلہ جلیہ سے انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین کو پہنچے، بالخصوص 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 سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ثواب پہنچے، سارے سلاسل کے بزرگوں، سلطان اولیاء خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داتا گنج بخش علی الجویری، نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں اس کا ثواب پہنچا، ہندوستان، پاکستان، پورے عالم میں جہاں جہاں صوفیاء اکرام آرام فرما سبوں کی بارگاہ میں ثواب پہنچا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ثواب، حضور حجت الاسلام کے ابراہیم رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، حضور مفتی اعظم علیہ
عالم اسلام کی بارگاہ میں، تحسین ملت کی بارگاہ میں، ریحانی ملت کی بارگاہ میں، تاج الشریعہ کی بارگاہ میں ثواب، مولانا عبدالعلیم صدیقی مہریٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ثواب، مولانا شاہ احمد الرورانی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ثواب پہنچا، میرے والد محترم مبلغ اسلام مبلغ مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم خوشتر صدیقی حامدی نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ثواب پہنچا، مولانا یوسف رضوی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ثواب پہنچا، جو لوگ حضرات یہاں موجود ہیں انقلاب آئیکن دنیا سنگا پروان جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ہمارے دین میں دنیا میں عالم اولاد میں برکت خیر و عافیت عطا فرما، یا اللہ یا رحم پر جگہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، حق کہنے حق سننے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری ماؤں ہماری بہنوں کے لیے خاص کر کے دعا اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرما، اس مسجد کی انتظامیہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرما، آباد رکھ، مسلک اہل سنت مسلک اعلی حضرت پر قائم و دائم رکھ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، الحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ سب کو عرس مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و آباد رکھے۔ اللہ 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 سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم